ਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬੇ, ਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬੇ, ਲੂ ਲੂ ਚ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਨਜੀਬੇ, ਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬੇ, ਲੂ ਲੂ ਚ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਨਜੀਬੇ, ਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਜਗਦਾ ਸਖੀ ਸਦਾਵੇ, ਪੈਗਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ, ਪੈਗਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ, ਨਾਇਬ ਨਬੀ ਦਾ। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لامحدود حمد و ثنا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی شان لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں وجہ تخلیق کائنات اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کائنات کی حقیقت ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام اہل بیت پر جو سفینہ نوح کی مثل ہیں، اور تمام اصحاب کبار پر جو ستاروں کی مانند ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس، صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب صاحب، مجلس خلفاء، انتظامیہ کمیٹی تحریک دعوت فقر، مجلس شورا، جنرل کونسل، اور آج کی اس پرمسرت محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لائیو شریک ہونے والے بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم۔ محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اس بابرکت محفل کے متعلق آگاہ کرتا چلوں کہ اس بابرکت محفل میں جس نے بھی شرکت کی، خواہ ظاہری یا آن لائن، اور جس طرح سے بھی شرکت کی، جسمانی طور پر یا مالی طور پر، تو اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل میں شرکت کی بدولت اس کی ہر قسم کی دلی مراد کو پورا کرتا ہے۔ یہ محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین، گاؤں رنگیل پور، سندر اڈا، ملتان روڈ، لاہور میں ہر اتوار کو دوپہر 12 بجے سے نماز ظہر تک منعقد ہوتی ہے، جس کی صدارت عصر حاضر کے مجدد دین سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ کے 31ویں شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس فرماتے ہیں۔ اور اس محفل کے اختتام پر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب صاحب طالبان مولا کو بیعت فرما کر اس میں اعظم جیسی لازوال نعمت سے مالا مال کرتے ہیں۔ مجھ کو آیا نظر نہ کوئی چار سو میں، مجھ کو آیا نظر نہ کوئی چار سو میں نے دیکھا جہاں ہے وہیں تو ہی تو، میرے سچے خدا میں جہاں بھی گیا میں نے ہر سمت پایا تجھے روبرو۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد یوسف سروری قادری صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف
عطف مأقول صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. محمد تخلیے میں ہیں صبا آہستہ چل، ہے مصروف کلام ان سے خدا آہستہ چل. یہاں تو سانس بھی اونچا نہیں لیتا کوئی، ادب کر اے دھڑکتے دل ذرا آہستہ چل. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محسن رضا سلطانی صاحب کو. بس پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کائنات چ توں ہک ڈولائیں، کائنات چ توں ہک ڈھولائیں، تیرے وانگ تے ڈھولے کوئی نہیں، تیرے وانگ تے اس جہان اندر مٹھا ہور تے بولے کوئی نہیں، تیرے وانگ تے اس جہان اندر مٹھا ہور تے بولے کوئی نہیں. تیرے عشق بنا میں حاکم نے پایا ہور تے چولے کوئی نہیں، کی عرش تے ہے کی فرش تے ہے سرکار تو اولے کوئی نہیں، کی عرش تے ہے کی فرش تے ہے سرکار تو اولے کوئی نہیں. ساواں تو نیڑے دل دے قریبے، ساواں تو نیڑے دل دے قریبے، لوں لوں چ وسیا میرا نجیبے. ساواں تو نیڑے دل دے قریبے، لوں لوں چ وسیا میرا نجیبے. ساواں تو نیڑے سلطان جگدا سخی صدا دے، پیغام رب دا سب نوں سناوے، پیغام رب دا سب نوں سناوے. نائب نبی دا نائب نبی دا رب دا نقیبے، نائب نبی دا رب دا نقیبے، لو لو چ وسیا میرا نجیبے. ساواں تو نیڑے 19 اگست نوں اس دی ولادت، 19 اگست نوں اس دی ولادت، دنیا تو وکھری اس دی سخاوت، دنیا تو وکھری اس دی سخاوت. ہے فقر دا بادشاہ، ہے فقر دا بادشاہ، حق دا خطیبے، ہے فقر دا بادشاہ حق دا خطیبے. لولو چ وسیا لولو چ وسیا میرا نجیبے. ساواں تو نیڑے مخدوم سب دا حق دا ولیے، مخدوم سب دا حق دا ولیے، رہبر تا جس دا اصغر علیے، رہبر تا جس دا اصغر علیے. اصغر دا جانی اصغر دا جانی باہو دا حبیبے، اصغر دا جانی باہو دا
اصغر دا جانی باہو دا حبیبے میرے لوچ وسیا لوچ وسیا میرا نجیبے ساواں تو نیڑے ہادی ہے سوہنا مرشد ہے پیارا ہادی ہے سوہنا مرشد ہے پیارا اکھیاں دا چان دل دا سہارا اکھیاں دا چان دل دا سہارا گنگاں دے جس دے شاتے غریبے لوچ وسیا میرا نجیبے ساواں تو نیڑے نظراں دی ٹھنڈک دل دا سکونے نظراں دی ٹھنڈک دل دا سکونے دیدار تیرا میرا جنونے دیدار تیرا میرا جنونے ملیا ہے سوہنا اے میرا نصیبے ملیا ہے سوہنا اے میرا نصیبے لوچ وسدا میرا نجیبے ساواں تو نیڑے کڈے سونے تیرے نین اللہ بنائے کڈے سونے تیرے نین اللہ بنائے تک تک جنانوں اساں ہوش گوائے تک تک جنانوں اساں ہوش گوائے تیرے عشق والا نشائی عجیبے تیرے عشق والا نشائی عجیبے لوچ وسیا میرا نجیبے ساواں تو نیڑے دل دے قریبے سارے مل کے پڑھ لو ساواں تو نیڑے دل دے قریبے ساواں تو نیڑے دل دے قریبے لوچ وسیا میرا نجیبے ساواں تو نیڑے ساواں تو نیڑے دل دے قریبے لوچ وسیا میرا نجیبے ماشاءاللہ سبحان اللہ حق نجیب یا نجیب ہو نجیب یا نجیب ناظرین یہ ظاہری جسم جو نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت اربع عناصر ہے یعنی آگ مٹی ہوا اور پانی یہ اسی دنیا میں بنا اور اسی دنیا میں ہی فنا ہو جائے گا اس کی حقیقت کچھ اور ہے کہ جو اس میں آتی ہے تو یہ حرکت شروع کرتا ہے اور جب اس میں سے وہ چیز نکل جاتی ہے تو اس کی حرکت بھی بند ہو جاتی ہے اور ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں جس چیز کی وجہ سے یہ وجود حرکت کرتا ہے اسے کسی نے دل کا نام دیا کسی نے روح کا نام دیا کسی نے من کا نام دیا کسی نے باطن کا کسی نے ضمیر کا مگر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خودی اور من کا نام دیا ہے آپ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن انسانی روح کی حقیقت اور کامیابی پہ مختصر بیان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب سلطان محمد عبداللہ اقبال صاحب کو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الست بربکم قالوا بلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ایک طالب مولا کے لیے جو اپنی روح کا سفر طے کرنا چاہتا ہے، جو اپنے باطن کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، جو اللہ کی ذات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو سالک ہے، جو اللہ کی ذات کا متمنی ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ جو 3 آیات تلاوت کی ہیں ان کے اصل معانی کو سمجھا جائے۔ ان کے ترجمے اور معانی بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو مختصر سا بتا دوں یہ تینوں آیات کس کے متعلق ہیں۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت بتائی ہے کہ روح اصل میں ہے کیا، اور یہ لازمی ہے ہر سالک کے لیے جاننا کہ روح ہے کیا، کہ ایک انسان اپنی روح کا سفر طے کر رہا ہو اور اسے یہ نہ پتہ ہو کہ روح کی حقیقت کیا ہے تو وہ اپنا سفر کامیابی سے کیسے طے کر سکتا ہے۔ جو دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، وہ اصل میں اللہ پاک اور ارواح کے درمیان مکالمہ ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ روح کی غذا کیا ہے اور روح کو حیات جاودانی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بھی سالک کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کیا چیز ہے جس سے اس کی روح سیراب ہوتی ہے اور اس کی روح کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ جو تیسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس روح کا وطن اصلی کیا ہے، اصلی وطن کون سا ہے، اس نے لوٹ کر کدھر جانا ہے۔ تو فقر کے راستے پر جو چل رہا ہے، ایک سالک، ایک مرید، ایک سچا مرید، ایک سچا طالب، ایک طالب مولا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں چیزوں کو سمجھے۔ اگر پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اس کا پتلا تیار کر لوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ پاک بات فرما رہے ہیں، جب مٹی کا پتلا ان کا تیار کر، جب میں ان کا پتلا تیار کر لوں، ابھی اس سے جو اگلی بات ہے یہ آپ نے غور سے سننی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، روح ایک ایسی شے ہے یا ایک ایسی ہستی ہے جس کا نہ صرف اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہے، بلکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ روح اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنی روح پھونک دوں۔ ابھی تو جو میں نے آیت پہلی تلاوت کی اور اس کا میں نے بتایا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ روح اصل میں کیا ہے، ہر انسان کے اندر روح موجود ہے، تو اس کی اصل میں یہ حقیقت ہے۔ اب اگر دوسری آیت پہ آیا جائے، وہ مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ارواح کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارواح سے سوال کیا اور ارواح نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا۔ یہ ایک طالب مولا کے لیے جو اللہ کی ذات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ مکالمہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس مکالمے میں وہ راز چھپا ہوا ہے جو روح کو زندہ کرتا ہے۔ اس مکالمہ یہ ہوا کب، اس کے پیچھے واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔
جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام انسانی ارواح کو ظاہر کیا تو اپنے سامنے صف در صف کھڑا کر لیا۔ 70,000 سال تک وہ ارواح اللہ تعالیٰ کے دیدار میں گم رہیں، محو رہیں، انہیں کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ 70,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ارواح سے پوچھا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ ابھی میرے بھائیوں اور بہنوں، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوال سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ 70,000 سال جب سے یہ ارواح ظاہر ہوئی تب سے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مصروف تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں پالنے والا کون ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس سوال سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ارواح کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ ابھی جو ارواح نے جواب دیا وہ بھی ایک سالک کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے۔ ارواح نے کہا کالو بلا، بے شک، یعنی تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ ابھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ارواح نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی ایک صفت لے کے کہا ہو کہ ہم تیری رحمان کی صفت کی وجہ سے پال رہے ہیں یا تیرے پالنے والے کی صفت کی وجہ سے پال رہے ہیں، بلکہ کہا کالو بلا، بے شک تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، یعنی اللہ کو تمام صفات اور ذات کے ساتھ جواب دیا تیری ذات ہی ہماری پالنے والی ہے۔ تو حضرت صحیح سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی اس آیت کو جو ارواح نے جواب دیا یہ قول مبارک سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہے کیا۔ حضرت صحیح سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں اللہ ذات عین ذات پاک ہے، یعنی جو اس میں اللہ ذات ہے وہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر قول کو آیت کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو ارواح ہیں ان کی جو غذا ہے اور جو اللہ کی ذات ہے وہ اس میں اللہ ذات ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتاتا چلوں، جو اس ویڈیو کو آن لائن ابھی دیکھ رہے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ میں یا بعد میں دیکھ رہے ہیں، یا جو خواتین و حضرات ادھر موجود ہیں، یہ جو اس میں اللہ ذات ہے وہ ہمارے مرشد سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس بیعت کے پہلے روز ہی اپنے مریدین کو عطا فرماتے ہیں تاکہ روح کا سفر اسی روز اور اسی لمحے جاری ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بڑی ہی سادہ مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں گا کہ روح کی غذا کی بات ہے۔ آپ کا جسم ہے، آپ اندازہ کریں اگر وہ 1 مہینہ اس کو کھانے اور پینے کو نہ دیا جائے تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ آپ کی عقل یہ کہتی ہوگی یقیناً کہ وہ ہفتے کے اندر ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں ذرا سوچیں، جو اس میں اللہ ذات سالہ سال نہیں پڑھتے، اس کا تصور نہیں کرتے، جن کو یہ نصیب ہی نہیں ہوتا، تو ان کی ارواح کی کیا حیات ہوگی، ان کی ارواح کو کیسی زندگی حاصل ہوگی۔ شکیل جلالی نے کیا خوب شعر کہا ہے، سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ یعنی یہ لباس، یہ ہمارا جسم تو بڑا
تندرست نظر آ رہا ہے، اس میں ایک بھی شکن نہیں ہے، ایک بھی زخم اور سلوٹ نہیں ہے، اور روح کی اسم اللہ ذات کی دوری کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ وہ اس میں سلوٹیں ہی سلوٹیں ہیں، اس میں زخم ہی زخم ہیں، اس میں حیات جاودانی ہے ہی نہیں۔ ابھی تک میں آپ کو پہلی 2 آیات کا ترجمہ، ان کے تراجم اور معنی تو بتا چکا ہوں۔ اب باتیں ہیں تیسری آیت کی طرف۔ تیسری آیت میں بات ہو رہی ہے اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تیری ہی طرف سے آئے سے مراد کیا ہے؟ وہ جو پہلی آیت میں نے پہلے پڑھی اور آپ کو واقعہ سنایا، ادھر سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک طالب مولا کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر طالب مولا کو اپنی منزل پتہ نہ ہو، ڈیسٹینیشن پتہ نہ ہو، تو وہ پھر اس سفر پہ چلتے ہوئے بھی مقام اور مراتب میں کھو جائے گا، اللہ کی ذات کو بھول جائے گا۔ اس وجہ سے جو طالب مولا ہے اس کے لیے اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو اس چیز پر ایک مہر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی طرف لوٹنا ہے اور وہی ہماری منزل اور مقصود ہے۔ آپ کی عقل خود بھی کہتی ہوگی، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ ایک ماں ہو، اس کا 10-15 سال کا بیٹا ہو، اس کے ساتھ رہا ہو اور ایک دم اس سے جدا ہو جائے، تو آپ بتائیں اس ماں کی کیا حالت ہوگی؟ اگر آپ کہہ لیں کہ اس بچے کی موت واقع ہو جائے تو اس ماں کی کیا حالت ہوگی؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ اندازہ کریں ہماری ارواح جو 70,000 سال تک اللہ تعالیٰ کے دیدار میں گم رہیں اور اسی کو اپنے پالنے والا کہتی رہیں، اسی کی ذات کو اپنا سب کچھ مانتی رہیں، تو وہ اس سے جدا ہو کے جب اس دنیا میں آ گئی ہیں تو اس روح کی کیا تڑپ ہوگی۔ ابھی یہ تڑپ ہر طالب میں کیوں نہیں ہوتی یا ہر مرید میں کیوں نہیں ہوتی یہ میں آگے بتاؤں گا، لیکن روح جب تزکیہ ہو جاتا ہے، جب سروری قادری مرشد کامل اکمل جب تزکیہ کرتا ہے تو پھر وہ روح زندہ ہوتی ہے، وہی تڑپ، وہی جذبہ، وہی بے چینی، وہی بے قراری دوبارہ سے پیدا ہو جاتی ہے جو کہ اس روز تھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کا پہلا شعر ہے جو روح کی اسی بے قراری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بشنو ازنے چوں حکایت می کند، بشنو ازنے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب، سالک سے وہ مخاطب ہوتے ہیں، مرید سے مخاطب ہوتے ہیں، جو اللہ کی طلب کرتا ہے اس سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے طالب، یہ بانسری کی سوز و گداز تو سن۔ بانسری سے مراد انہوں نے اصل میں روح لی ہے، یعنی اپنی روح کی سوز و گداز تو سن، اس کی کہانی تو سن، اس کے دکھ درد تو سن، کبھی اس کی شکایات تو سن کہ اس کو کہاں کہاں سے جدائی ملی ہے۔ اور جدائی کیسے نہ ملے، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ 70,000 سال تک ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، ہماری ارواح اس کے دیدار میں محو رہیں، تو پھر وہ کیسے بے قرار نہ ہو۔ ابھی آپ کو جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ بات کروں گا کہ ہر کسی میں وہ طلب اور تڑپ پیدا کیوں نہیں ہوتی۔ بانسری کی مثال سے ہی سمجھ لیں کہ بانسری ایک درخت سے بنتی ہے، اس شاخ سے بنتی ہے جو بالکل صاف شاخ ہو۔ اس کو 1.5 فٹ کی بانسری ہوتی ہے اور 1 انچ اس کی چوڑائی ہوتی ہے۔ اس کو بنانے والا اس شاخ سے کاٹتا ہے، چھاؤں میں اس کو خشک کرتا ہے، پھر اس کے اندر ورمے سے سوراخ کرتا ہے، پھر جہاں چاہتا ہے اس کے ادھر سوراخ کرتا ہے، پھر منہ میں جدھر سے پھونک ماری جاتی ہے اس کی ایک شکل بناتا ہے، پھر
پھر اس کے بعد وہ بانسری میں تبدیل ہوتی ہے، جب کہ اسی شاخ کی جو باقی لکڑی ہوگی کوئی بنانے والا اس کو ڈنڈا بنا لے گا، لیکن بانسری میں جب پھونک ہو تو وہ جو سوز و گداز پیدا کرتی ہے وہ تو ڈنڈے کے تصور اور وہ چھانٹی کے تصور سے بھی باہر ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح بانسری کا بنانے والا اس کی صفائی کرتا ہے، اس کو پاکیزہ کرتا ہے، اس کو اس طرح بناتا ہے جیسے خود وہ چاہتا ہے، پہلے اس کی کثافتیں دور کرتا ہے، اس میں جو چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں، جو کثافتیں ہوتی ہیں وہ دور کر دیتا ہے، پھر اس کو اپنی مرضی کے مطابق شکل دیتا ہے۔ اسی طرح سروری قادری مرشد کامل اکمل اپنے مخلص طالب کی، جو اس پہ اپنا مال جان سچی نیت سے قربان کرے، اس کی بالکل بانسری کی مثال کی طرح پہلے اس کے باطن کی صفائی کرتا ہے، پھر اپنی مرضی کے مطابق اس کو اپنی صفات اور اپنی ذات سے نوازتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب یہ روح پرواز کر کے اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹ جاتی ہے تو اسی کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اور فرشتے سے انسان کیسے بہتر نہ ہو، لیکن ہو وہ انسان، ہو وہ والا انسان جو مرشد پر اپنا مال اور جان قربان کر چکا ہو، اور اس کا مقام کیسے بلند نہ ہو۔ ان طالبوں کا، ان انسان کی حدود تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے میں گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ وہاں سے انسان کا آغاز ہو رہا ہے، میں انجام کی بات نہیں کر رہا، وہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ انسان، ایک ایسا انسان جو مرشد کی صحبت میں آ جائے اور اپنا تزکیہ سچے دل سے کرائے، اور پھر اس کے مراتب اور اس کے مقامات ہمارے تصورات سے باہر ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ سچے طالب کا کیسا مقام ہوتا ہے۔ احمد اللہ الاقدس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مسجد میں بیٹھے اسم اللہ ذات کا ذکر اور تصور کر رہے تھے، تو دو فرشتے ان سے دور بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت صاحب نے فرشتوں کو دعوت دی کہ آئیں میرے ساتھ اسم اللہ ذات کے ذکر اور تصور میں شریک ہو جائیں۔ تو فرشتوں نے کہا، یا حضرت یہ ہماری بساط سے باہر ہے، اس کو ہم نہیں کر سکتے۔ ابھی تک جو میں نے آپ سے بات کی ہے اس میں 3 چیزیں ہوئی ہیں۔ وہ پہلی تو یہ تھی کہ روح کی حقیقت کیا ہے، دوسری میں ہم نے بات کی کہ روح کی غذا کیا ہے، روح زندہ کیسے ہوتی ہے، تیسری میں بات کی کہ اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے یا اس کا اصلی وطن کیا ہے جس کے لیے اس کو شب و روز محنت کرنی ہے، شب و روز قربانی دینی ہے۔ اب باتیں ہیں کہ وہاں تک جایا کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس تقریر کا یا اس بیان کا یا جو میں نے آپ سے بات چیت کی ہے سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ اگر طالب کو یہی پتہ نہ ہو کہ جانا کیسے ہے تو پھر سفر کیسے طے ہو سکتا ہے۔ اس ساری بات کو، اس کا جو جواب ہے، اس کا میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھوں گا، پھر اس کی تشریح تھوڑی سی کر دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اس شعر کی تشریح سے پہلے اس شعر کا پس منظر بتا دوں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مثال دے رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہونے سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کے بعد وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں چلے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، اس کے بعد ان کو نبوت حاصل ہو گئی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شعیب میسر آ جائے، یعنی اس دور میں اگر کوئی مرشد کامل میسر آ جائے، تو پھر آپ کا راستہ جو ڈیسٹینیشن ہے کلیمی، یعنی آپ وہ منزل سمجھ لیں جو ہم نے پہلی آیت میں
دوسری آیت میں جو بات کی ہے وہاں تک کا راستہ 2 قدم میں ہے۔ ابھی یہ سمجھنا ضروری ہے وہ 2 قدم کون سے ہیں، کیونکہ وہ 2 قدم پتہ ہوں گے تو تبھی انسان 2 قدم اٹھا سکتا ہے۔ جو پہلا قدم ہے وہ ہے ادب مرشد۔ ایک واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تحصیل علم کے لیے ان کے پاس 20 سال رہا کہ علم حاصل کروں۔ امام مالک نے 20 میں سے 18 سال ادب سکھایا اور 2 سال علم سکھایا۔ اور حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی جب میں سوچتا ہوں تو میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ کاش وہ جو 2 سال علم سکھایا وہ بھی کاش ادب سکھایا ہوتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ادب مرشد کتنا اس راہ سلوک میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر کسی میں ادب نہ ہو تو یہ ممکن نہیں کہ وہ یہ راہ طے کر سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہو تو پہلا کرینہ مرشد کا ادب ہے، وہ کرو گے تو آگے جاؤ گے۔ یہ تو ہو گیا پہلا قدم۔ ابھی دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم ہے یقین مرشد، مرشد پہ یقین آ جانا۔ اگر طالب کو مرشد پر یقین ہی نہ ہو تو وہ اپنا سفر طے کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب اگر تجھے یقین حاصل ہو جائے تو تیرا معاملہ 7 آسمانوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مرید نے ایک دن سوال کیا کہ یا حضرت یقین کامل کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جب کسی عارف باللہ کی محفل میں جاؤ، جب اپنے مرشد کی محفل میں جاؤ تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ، وہ کوئی بات کریں تو سن لیا کرو، اپنے دل میں بٹھا لو، اس پہ عمل کرو۔ اگر خاموش رہیں تو ان کو تکتے رہو، ان کا دیدار کرتے رہو، تو جلد ہی تمہیں تمہاری منزل حاصل ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی مجالس میں 5000 علماء ایک وقت میں موجود ہوتے تھے۔ ان میں سے 500 علماء ایسے تھے جو آپ فرماتے وہ لکھتے تھے، باقی جتنے ہزارہ علماء اور باقی جو لوگ تھے وہ صرف آپ کو تکتے رہتے تھے۔ اور تکنے میں کیا حکمت ہے؟ جو وقت کا انسان کامل ہے اس کے چہرے کا دیدار کرنے میں کیا حکمت ہے، وہ آپ کو میں ایک حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ دونوں جو قدم میں نے آپ کو بتائے ہیں فقر میں کامیابی کے لیے، ان دونوں قدم کو اٹھانا بہت ضروری ہے۔ جو انسان اور یہ دونوں قدم اٹھانے کے لیے مال اور جان قربان کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یقین اور ادب کا جو خزانہ ہے وہ مرشد کے تصرف میں ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، ایک لمحے میں عطا کر دے۔ میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کب ان کو اپنی منزل حاصل ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ان دنوں قوالیوں کا دور تھا تو کچھ انداز تھے قوالی کے درمیان جو اپنائے جاتے تھے، سالہ سال وہ انہوں نے انداز سیکھے۔ تو جب وہ سالہ سال سیکھنے کے بعد اپنے مرشد کی بارگاہ میں گئے تو ادھر قوالی تھی، تو ان انداز کا انہوں نے اظہار کیا، تو ان کے مرشد نے فرمایا بلیا تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے مرشد نے فرمایا بلیا تو اس وقت میرا اول اور آخر یکساں ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو یقین اور ادب کا خزانے کا جو تصرف ہے وہ مرشد کامل اکمل کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ انہی کو عطا ہوتا ہے جو قربانی کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
ہر رندوں کی محفل میں ہر رسم عبادت ہوتی ہے، ہم رندوں کی محفل میں ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بر کو بٹھا کر سامنے چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی کے متعلق ایک فارسی شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی 100 کتابوں اور 100 عراق کو آگ لگا دے اور اپنا چہرہ مرشد کے چہرے کی طرف کر لے۔ ابھی ایک آخری بات پر میں اپنی یہ بات چیت ختم کروں گا کہ یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے کہ انسان کے پاس جو سب سے غیر یقینی چیز ہے وہ اس کی زندگی ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی سواری ہے، ہمارے پاس کوئی کپڑے ہیں، ہمارے پاس موبائل ہے، ہم سے کوئی چوری کرے گا، کوئی چھینے گا، کوئی زبردستی لے کے جائے گا، وقت لگے گا، کوئی آئے گا آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، چھین کے لے جائے گا، کچھ نہ کچھ یقین کی حالت ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس ہے۔ لیکن زندگی ایک ایسی چیز ہے جو بالکل ہی غیر یقینی ہے۔ آپ آنکھ کھولیں تو پتہ نہیں بند کر پائیں کہ نہیں، آپ آنکھ بند کریں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ آنکھ کھول پائیں یا نہیں، آپ کا سانس اندر جائے تو آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ باہر آ سکے یا نہیں، باہر آئے تو آپ کو یہ پتہ نہیں اندر جا سکے نہیں۔ تو پھر ایسی بے یقینی کی زندگی میں کیوں اپنے مال و دولت سنبھال کے رکھنے، کیوں نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ قبرستان ایسے ہزاروں لوگوں سے، آج لاکھوں لوگوں سے، کروڑوں لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے اپنے مال اور خزانے کو اپنی دنیا سمجھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور آج ان کے بغیر ہی دنیا چل رہی ہے اور بہتر طریقے سے چل رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیں کہ انسان کو اپنی روح یا حقیقت کی پہچان صرف اور صرف مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا ہی کروا سکتا ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس طالبان مولا کو فقر کی نعمت سے مالا مال کر رہے ہیں۔ کلام ہے، میں تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کر دوں۔ در نجیب پہ آ کر خودی کا رازداں ہو جا، سلیم قلب حاصل کر کے حیات جاوداں ہو جا، قدم رکھ بحر الفت میں نہیں اس کے سوا چارہ، فشار عشق میں جل کر دھواں ہو جا، دھواں ہو جا۔ وہ جس کی ذات کے جلوے ہیں فطرت کے نظاروں میں، پکار اس کو تنفس میں اسی کا بے اما ہو جا۔ حصار عقل سے باہر نکل اے ناقص و ناداں، در تلقین حاصل کر حدود بے کراں ہو جا۔ خدا کو دیکھ کر جو لوگ عبادت اس کی کرتے ہیں، انہی کی ہم سری کر لے، شریک عارفاں ہو جا۔ میرے سلطان کو یہ خاتم مرسل نے فرمایا، فقر کا تاج سر پہ رکھ، شاہ کون و مکاں ہو جا۔ دعائے خیر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ سلطان محمد ناصر مجید صاحب کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تعالیٰ، محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاص طور پر محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں سجائی گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، ہمارے ہادی، ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں فقر کو نمایاں رکھ اور فقر کا بول بالا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، حضور مرشد کریم مجزی اللہ الاقدس کے سایہ اور رہنمائی میں
تحریک دعوت فقر کو مزید ترقیاں اور مزید کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں جن خواتین و حضرات نے جس طریقہ سے بھی شرکت کی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو لوگ پاکستان بھر سے اور دور دراز سے آئے ہیں، ان کے سفر کو دین حق کی راہ پر مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات، تکلیفیں اور مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی دلیلوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ شرکائے محفل کے قلوب کو اپنے نور سے بھر دے، ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما، ہمیں حقیقت کی پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے شکوک و شبہات دور فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ بیرون ممالک سے جن خواتین و حضرات نے حضور مرشد کریم مجز اللہ الاقدس کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو، ان کی دلیلوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں متحد ہو کر مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کو جلد از جلد تکمیلی مراحل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد زہرا کی تعمیر میں مالی، جانی اور بدنی طور پر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مسجد زہرا کی تعمیر میں برکت عطا فرما اور غیب سے مدد عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اسے حاسدین اور منکرین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد۔ ہمارے ساتھ چلنے والے پرانے ساتھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو سال ہے وہ یکم اگست سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا جماعت کا سال یکم اگست سے شروع ہوتا ہے، ایسے ہی نا سر؟ تو آج ہمارے سال کا پہلا دن ہے، یہ کسی نے بھی ذکر نہیں کیا، جناب ہمارے ساتھ پرانے ہیں، انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ تو مجھے ایک بندے نے مبارکباد بھیجی ہے، اس کا نام وسیم اکرم ہے، وہ تو بہت ابھی آیا ہے۔ تو آج کے دن میں تمام خلفاء کو بغیر بیعت کے اس میں لذات دینے کی اجازت دیتا ہوں اور توحید اور کام کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ ساواں تو نیڑے دل دے قریبے لوں لوں چ وسیا میرا نجیبے، ساواں تو نیڑے دل دے قریبے لوں لوں چ وسیا میرا نجیبے، ساواں تو نیڑے سلطان جگدا سخی سداوے پیغام رب دا سب نوں سناوے، پیغام رب دا سب نوں سناوے، نائب نبی دا